السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ حالات دنیا کے انتہائی سنگین سے سنگین ہوتے جا رہے ہیں اور اس وقت پاکستان کے گرد بڑا شدید خطرہ جو ہے میں سمجھتا ہوں منڈلا رہا ہے۔ اگر میں یوں کہوں کہ پاکستان کے گرد کئی ممالک اکٹھا ہو رہے ہیں پاکستان کی سلامتی کو خطرات لاحق ہیں، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہوگا۔ عمران خان سے بھی رابطے کچھ تیز ہو رہے ہیں اور بین الاقوامی سطح پر بھی جو ہے ایک غزہ کے بعد، غزہ میں تو جنگ چل ہی رہی ہے لیکن ایک اور میدان جنگ یورپ کا کھلنے جا رہا ہے۔ انتہائی اہم خبریں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویلاگ کو ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو حقیقی صورتحال سے اندازہ ہو چکے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جب سے جعفر ایکسپریس کا ایک واقعہ ہوا ہے، اور جعفر ایکسپریس کا واقعہ آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ نے جو ایک وارننگ دی تھی، اس وارننگ کے فوراً بعد یہ واقعہ ہوا، اور اس واقعے کے بعد سے لے کے اب تک یعنی 3 دن ہو چکے ہیں، مسلسل پاکستان میں تقریباً 50 کے قریب واقعات ہو چکے ہیں۔ جعفر ایکسپریس کے افسوسناک واقعے کے بعد مسلسل مختلف واقعات میں 1-2-3 لوگوں کی شہادتیں ہوتی رہی ہیں، سیکورٹی پرسنلز بھی ہیں اور عام عوام کے بھی لوگ اس میں موجود ہیں۔ لیکن ایک اور واقعہ کو جو ہوا ہے کہ نوشی میں ایک بس کو نشانہ بنایا گیا جس میں کہا کہ ملٹری پرسنلز تھے اس کے اندر۔ حکومت پاکستان تو کریے 7-8 ہیں، لیکن جو بین الاقوامی ذرائع بتا رہے ہیں وہ کہہ رہے کہ مور دین 25 اس کے اندر کیجویلٹیز ہوئی ہیں۔ اب یہ ساری صورتحال جو ہے نا، یہ ایسا لگ رہا ہے مجھے، جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ جیسی وہ امریکہ کی طرف سے وارننگ آئی تو یہ ایک ایپیسوڈ جو ہے نا کنٹینیو ایک چلنے لگا ہے۔ تو مجھے تو کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ تو جو میں دیکھ رہا ہوں نا حالات ابھی صبح پاکستان کے وقت کے 12 بجے تک 1 بجے تک، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ شاید یہ کوئی پاکستان کی اور اندرونی جو ایجنسیز ہیں ہماری اور امریکہ کے درمیان کوئی ہم آہنگی ہیں۔ انہوں نے کہا اور اس کے بعد جناب فلم چلنی شروع ہو گئی۔ میں کسی کو الزام نہیں دے رہا، لیکن حالات جو ہے نا کچھ اسی طرح بتاتے ہیں۔ مفتی منیر شاکر صاحب، ان کو شہید کر دیا گیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے کی بات ہے کہ مولانا سمیع الحق صاحب کے صاحبزادے ان کو شہید کیا گیا۔ اور اب اس سے قبل آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمارے آزاد کشمیر کے اندر جو لوگ لڑ رہے تھے مجاہدین، ان میں سے کئی لوگوں کی شہادتیں ہوئیں۔ اس کے اندر ایک مولانا کاشف صاحب تھے، مولانا قتیل صاحب کا بتایا جا رہا ہے جو اب جماعت الدعویٰ کے ہیں، انٹرنیشنل پتہ نہیں کنفرمیشن نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ کئی لوگوں کو پاکستان کے اندر یہاں مار دیا گیا ہے، شہید کر دیا گیا۔ تو ایسی صورت میں ہماری ایجنسیز کدھر تھیں؟ ہماری ایجنسیز کیا ہماری ایجنسیز بھارت کے ساتھ کمپرومائز ہو گئی ہیں کشمیر کے ان لوگوں کے اوپر، یا پھر ان کی ناکامی ہے؟ یہاں یہ سوالیہ نشان بنتا ضرور ہے۔ اور اب ایک بات یہ کہ یہ جو تمام صورتحال چل رہی ہے، اس پہ کیا حکومت آپ کو کہیں نظر آتی ہے پریشان؟ مجھے بالکل نہیں لگتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کل جو بیٹھک ہوئی ہے اپنی بلاول بھٹو صاحب کی اور جو شہباز شریف کی، اس میں درمیان بات یہ ہوئی ہے کہ جناب ہم کس طریقے سے اپنا اقتدار بانٹیں گے، کیسے ہم جو ہے مطلب پیسے جو ہے وہ کریں گے، کس طریقے سے ہم مطلب اپنا معاملات کو چلائیں گے۔ افسوسناک بات ہے۔ اس پہ شہباز شریف نے یہ کہا کہ جناب ٹھیک ہے، آپ جو ہے اپنا سندھ کو دیکھیے، ہم سندھ کے معاملے میں آپ کو مداخلت نہیں کرتے، لیکن جو بلاول بھٹو کی طرف سے کہا جا رہا ہے، پیپلز پارٹی کی طرف سے کیا جا رہا ہے کہ ہمیں جناب پنجاب کے اندر کچھ اسٹیک دیں، پنجاب میں جو فارم 47 کے جو بندے ہیں جیتے ہیں اس میں اب ہمیں وہاں سے پیسہ ویسا دیا جائے کچھ ہمارا، تو وہ اس کے اوپر جو ہے شہباز شریف راضی نہیں ہے، کیونکہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ چاہتی ہے کہ پنجاب کو وہ اپنے ہاتھ میں رکھے، اور پنجاب کو ہاتھ میں رکھنے کے لیے ان کے پاس یہ جو مسلم لیگ نواز کی جو مل گیا ہے ان کے پاس ڈکی ٹومی، یہ ان کا اعلیٰ کار ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں جناب ایسا نہ کریں، دیکھیے ہم تو سندھ میں مداخلت نہیں کر رہے نا، سندھ میں دیکھیں نا کیا ہو رہا ہے، لوٹ مار ہو رہا ہے، لوگ مار رہے ہیں ایک دوسرے کو جناب دھڑا دھڑ، اور صبح شام لاشیں گر رہی ہیں، 5-5 6-6 لوگ مار دیتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کہاں تعمیرات ہو رہی ہے، کدھر ترقیاتی کام ہو رہا ہے، ہم تو کچھ نہیں پوچھ رہے آپ سے، تو آپ پھر کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، وہ انہوں نے کہا جائیں وہ آ رہی ہیں پیسے ادھر سے IMF سے $2 ارب آ رہا ہے تو ہمارا حصہ، ان کا آپ کو حصہ ملے گا۔ تو 12 ارب روپے سنا ابھی انہوں نے فوری طور پر دے دیے بلاول بھٹو کو، شاید ٹوکن منی دے دی ہے جو آنے والے پیسے $2 ارب اس میں سے، کہ ان کا منہ بند کرنے کے لیے، کہ آگے وہ پانی شانی بھی نکال لیا انہوں نے سندھ کا، تو وہ خیر مل کے انہوں نے کیا۔ تو بلاول بھٹو اور یہ جو ہے اپنا شہباز شریف، یہ دونوں خاندان جو ہے یہ ملک اور قوم کے دشمن ہیں، یہ اوپر دکھانے کے لیے لڑتے ہیں
لیکن جب ان کو اسٹیبلشمنٹ آنکھیں دکھاتی نا تو پھر یہی کھو جاتے ہیں. کیونکہ اس وقت دیکھیے ملک میں 3 جماعتوں کی حکومت ہے. ایک جماعت کے جو ہیڈ ہیں وہ آپ کے شہباز شریف یا نواز شریف ہیں. دوسری جماعت کے ہیڈ جو ہیں وہ بلاول بھٹو یا زرداری صاحب ہیں. اور تیسری جماعت کے جو ہیڈ ہیں وہ ہمارے جو سویلین وہ ہمارے جو ہمارے چیف ہیں ملٹری کے اور محسن نقوی صاحب ہیں. اس میں کوئی برائی کی بات نہیں کیونکہ سب کو پتا ہے پاکستان کو چلاتا ہی ملٹری ہے. سب انہی کی مرضی. 3 جماعتیں اور تینوں جماعتیں اس وقت ناکام ہیں. ان تینوں جماعتوں کی ناکامی نے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا. اور یہ لفظ بیڑا غرق کر دے گا پاکستان کو تباہی کی طرف جا رہا ہے. یہ صرف آپ کو یہ چینل کہتا رہا. آج تک میں نے کبھی نہیں کہا کہ پاکستان ترقی پہ جا رہا ہے. میں نے جس دن SIFC بنی تھی اس دن بھی کہا تھا. اور اس کے بعد جتنے یہ ہو رہے ہیں سارے معاملات روشن پاکستان اور گرین انیشیٹو اور اس قسم کی ساری چیزیں جو ہیں میں نے آپ کو کیا کہا تھا. میں نے کہا سب جھوٹ ہے, سب فریب ہے, سب دجل ہے. یہ کچھ نہیں ہے یہ. اور وہی آپ دیکھ لیں یہ اڑان پاکستان آ گئے نا, اڑنے شروع ہو گئے نا. ایک پہلے ان کو اڑا دیا دہشت گردی کے اندر, اب فوجیوں کو اڑانا شروع کر دی. اڑان پاکستان ہے, اڑی تو رہے لوگ, شخصیات کا اڑنا شروع ہو گیا. تو پتہ نہیں اڑان پاکستان ہے کہ وڑان پاکستان ہے, اللہ بہتر جانتا ہے کیا ہو رہا ہے اس پاکستان کے اندر. یہ سب کرنے والے یہ موجودہ جو 3 جماعتیں ہیں. اور اس کا صحرا جو ہے نا سارے کا سارا بتا رہا ہوں میں آپ کو. میں تو صحیح بات کرتا ہوں. یہ سارا صحرا جو ہے نا اگر اس میں ہماری اگر اسٹیبلشمنٹ اگر قصوروار ہے تو سب سے بڑے ہمارے سیاسی جو ہے نا دوسری رہنما مذہبی جماعتیں اس کی قصوروار ہیں. یہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو صبح شام جو اتنی باتیں کرتے ہیں, لوگ ان کو کہتے ہیں. میں مولانا صاحب کو بہت اچھی جانتا ہوں. میں نے پاکستان میں بار بار کہتے ہیں اچھا نہیں لگتا. میں نے پاکستان میں سیاست کی, میں خوب اچھی طرح جانتا ہوں ان لوگوں کو سارا. یہ مولانا صاحب ہی تھے جنہوں نے پاکستان کے تمام چور ڈاکو بدعنوان سیاستدان لٹیرے لفنگے, نہ جن کا کوئی کیریکٹر تھا نہ جن کا کوئی کچھ تھا, ان سب کو انہوں نے اکٹھا کیا اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر اور PDM بنائی. PDM بنا کر اور اس اسٹیبلشمنٹ کو ایک کرپٹ اور بدبودار سیٹ اپ دیا ان کا کہ جناب اب یہ چلائے گا. اور اس کے کرتا دھرتا روح رواں مولانا فضل الرحمان صاحب تھے, خود اس کے PDM کے صدر بنے. آج وہی مولانا فضل الرحمان وہی PDM ہے. PDM پہلے نے کیا کیا, سارے جتنے قوانین پاس کیے PDM نے, اور پہلے اور آج جو PDM کا دوسرا در اس میں تمام جتنے قوانین پاس کریے سب PDM پاس کر رہی ہے. اور سب کے اندر مولانا صاحب جو ہے شامل ہے. کیا 26ویں ترمیم میں مولانا صاحب شامل نہیں تھے؟ اگر مولانا صاحب شامل نہیں تھے تو مولانا صاحب نے کیوں اجازت دی بلاول کو صبح شام آنے کی؟ کیوں اجازت دی مولانا اپنے گھر پہ PTI والوں کو آنے کی؟ کیوں اجازت دی مولانا صاحب نے صبح سے شہباز شریف کو آنے کی؟ سارے تو آگے مولانا صاحب پاس آ رہے تھے, آنیاں جانیاں کھانا پینا سب مل کر بیٹھ کے کرتے ہیں. انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو کہا تھا مولانا صاحب نے کہ میں آپ کو کروا کر دوں گا. مولانا فضل الرحمان صاحب اگر صحیح معنوں میں اگر آج یہ حقیقت جتنی بڑی ان کی جماعت ہے, اگر یہ علماء دیوبند اگر یہ پاکستان میں جو علماء دیوبند اگر آج صحیح ہوتے تو پاکستان کے اندر کم از کم کسی ایک محکمے کے اندر تو یار اسلامی نظام آ جاتا. کسی ایک محکمے مجھے بتا دیں کہ اسلامی نظام آیا ہے. کسی میں نہیں آیا اور نہ کبھی آئے گا, کیونکہ یہ کمپرومائزڈ ہیں. یہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی سہولت کرتے ہیں. اب انہوں نے دیکھا کہ جناب وہ دباؤ آ رہا ہے باہر سے, اب حالات ملک کے خراب ہونے لگے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ مجبور ہو رہی ہے. عمران خان سے شاید کہیں بات کرنا پڑ جائے, حالات زیادہ خراب ہوئے تو پہلے سے انہوں نے ایک پیر اٹھا کے عمران خان کے پائے میں رکھ دیا کہ میں جناب عید کے بعد میں ساتھ ہوں آپ کے, میں یہ کروں گا اور میں وہ کروں گا. تو یہ لوگوں کو دیکھنا پڑے گا کہ حالات جو ہے نا پاکستان کے, اب یہ دوہرا معیار, یہ 2 نمبری کی سیاست اب نہیں چلے گی. بین الاقوامی سطح پر پاکستان کے خلاف بڑے بڑے فیصلے ہو رہے ہیں. یہ شروع سے یہ چینل آپ کو کہتا رہا تھا کہ پاکستان میں جو کچھ ہوگا وہ بین الاقوامی سطح پر ہوگا, اس لیے کہ آپ اندرونی طور پر مکمل طور پر نااہل ثابت ہو چکے ہیں. آپ نے صرف پیسہ لینا ہے. ہماری اسٹیبلشمنٹ نے بھی اور ہمارے سیاستدانوں نے بھی, اسٹیبلشمنٹ بھی کرپٹ ہے اور سیاستدان بھی کرپٹ ہے. جو اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بات کرتا ہے اس کو شہید کر دیا تھا, مار دیا تھا, غائب کر دیا جاتا ہے. یہ مفتی منیر شاکر صاحب نے سب سے پہلے آپ کو بتایا کہ انہوں نے ہمارے جو آرمی چیف کے اوپر, ہم تو خیر عزت کرتے ہیں بہرحال, لیکن انہوں نے ان کے اوپر وہ تنقید کی تھی, اور تنقید انہوں نے اسلامی لحاظ سے کی تھی. بہرحال میں تو اتنا نہیں جانتا اس حوالے سے کہ جو قرآن کی آیتیں ہمارے حافظ صاحب نے پڑھی تھیں یا مفتی منیر شاکر صاحب نے پڑھی تھیں وہ کیا اس میں تھا, کیونکہ میرا چیپٹر نہیں ہے. بہرحال ہم تو مسلمان ہوں لیکن مجھے اس کی میں ڈیپ میں نہیں جاتا. ایک حافظ ہے, ایک عالم تھے, یہ ان کا اپنا معاملہ ہے. لیکن بہرحال دنیا اس وقت کہہ رہی, میں نہیں کہہ رہا, دنیا یہ کہہ رہی ہے, باہر کیا میڈیا بھی کہہ رہا ہے کہ مفتی شاکر کو شہید کرانے کے اندر یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی حکومت اس میں آن بورڈ تھی. مجھے نہیں پتا, میرا کوئی الزام نہیں. لوگ کہہ رہے ہیں, سارا سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں, سب جا کے دیکھ لیں, سب جگہ لوگ کہہ رہے ہیں. تو کیا یہ اچھی بات ہے؟ اور اگر حالات کو دیکھا ہے تو بات وہی کہ سب سے بڑے ناقد تو اس وقت وہی تھے. اور جو لوگ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے اوپر یا حکومت پر تنقید کرتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں غائب ہی ہو رہے ہیں. مسلسل لوگ غائب ہو رہے ہیں, لیکن حکومت اور اسٹیبلشمنٹ لوگوں کو غائب کرنے میں لگی ہوئی ہے.
لیکن دنیا اس وقت اب پاکستان کو غائب کرنے کے چکر میں متحد ہو چکی ہے. نیو دہلی کے اندر دنیا کی بڑی 20 ایجنسیوں کا اکٹھ ہو رہا ہے اور وہ اکٹھ پاکستان کے حوالے سے. ٹاپ ایجنڈے پہ پاکستان، افغانستان اور ایران ہے، اور اس کے اندر پاکستان سب سے زیادہ اہم ہے کہ پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے. اور یہ جو کچھ اکٹھ ہو رہا ہے، اس اکٹھ کو آپ سلامتی کونسل کے اندر جو ایک قرارداد ابھی پاس ہوئی ہے جعفر ایکسپریس کے حوالے سے، جس میں کہا گیا تھا کہ جعفر ایکسپریس کے اندر جو ہوا ہے اس کی مذمت کرتے ہیں، اور پاکستان میں جو دہشت گردی پاکستان جس کا شکار ہے اس کی مذمت کرتے ہیں، اور دنیا میں کئی ملکوں سے کہا گیا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ مل کر اس دہشت گردی کا مقابلہ کریں. یعنی اس کا مطلب یہ کہ پاکستان کے ساتھ مل کر، میں دوسرے الفاظ میں بتا رہا ہوں آپ کو، اس کا جو وہ ہے نا، اس کا اندر مطلب وہ یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ مل کر آپ جا کے افغانستان پہ پڑ جائیں دہشت گردی کے خلاف. یہ لب لباب جو ہے نا اس قرارداد کا، اگر آپ نے کسی کو یاد ہوگا عراق کے اندر جب حملہ ہوا تھا ویپن آف ماس ڈسٹرکشن کا، تو کچھ اسی قسم کے الفاظ تھے. تو وہاں ویپن آف ماس ڈسٹرکشن یہاں افغانستان میں تو نہیں، یہاں دہشت گرد موجود ہے. تو پلس مائنس وہی حالات جو ہے نا یہاں پر پیدا کیے جا رہے ہیں. اور پاکستان جو ہے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستانی حکومت، یہ ڈالر ہو رہا ہے، تو شروع سب کو پتہ ہے. میں کہ دنیا کہہ رہی ہے، مطلب مجھے آپ کیوں الزام دیتے؟ سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم پیسوں کے لیے مرتے ہیں ہم لوگ. ابھی کل رات کو وزیر اعظم صاحب پہنچ گئے ہیں سعودی عرب. سعودی عرب کیوں گئے ہیں؟ وہ اسی لیے ہیں کیونکہ سعودی عرب کے درمیان اور امریکہ کے درمیان افغانستان کے حوالے سے اور یمن کے حوالے سے کئی جگہ بہت سارے معاملات کے اوپر ایک کمپرومائز انڈرسٹینڈنگ ہے. دنیا کو پتہ ہے کہ سعودی عرب نے تمام دنیا کے اسلامی معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے. کوئی اسلامی ملک کھڑا نہیں ہوتا ہے. کہ عمران خان تھا جو مسلم دنیا کو اکٹھا کرنا چاہ رہا تھا. یہ بہت بڑی ایک ڈیبیٹ ہے جو عرب اور عجم کے درمیان ہے. تو عربیوں کو بھی کچھ عمران خان سے تھوڑا سا شک و شبہ ہے کہ یہ اگر بندہ اگر باہر ہوا تو یہ ہمارے لیے بڑا مسئلہ بنے گا. اب وہ سارے معاملات چونکہ سعودی عرب کے ہاتھ میں، اب امریکہ نے حملہ کرنا تھا یمن کے اوپر، تو وہ وہاں سے جناب پہلے امریکی وزیر جو ہیں وہ ہو کر گئے وہاں پہ سعودی عرب سے، انہوں نے بات کی، سارے معاملات طے کیے، ان کو مطمئن کر دیا. مطمئن کرنے کے بعد انہوں نے یمن پہ حملہ ٹھوک دیا. اب یہاں سے جناب پاکستان افغانستان پہ جانا ہے، کیونکہ وہ بھی دیوبند مکتب فکر کے ہیں، تو ان کو تھوڑا سا وہاں پہ بھی تھوڑا مطمئن کرنا پڑے گا تاکہ سعودی عرب کی طرف سے شور شبارہ نہ ہو. اور پاکستان کو اس حوالے سے استعمال کیا جا رہا ہے کہ پاکستان جا کر اب ان کو جا کر سعودی عرب کو کہے گا کہ جناب دیکھیے بڑے حالات خراب ہو رہے ہیں، اور یہ تو ہمارے اتنے لوگ مر گئے، بس پہ حملہ ہو گیا، ٹرین پہ حملہ ہو گیا، اتنے فوجی مارے جا رہے ہیں، اتنے پرسنل مارے جا رہے ہیں، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، اور مسلم دنیا اور یہ اور وہ، اس قسم کی باتیں کر کے ان کو اپنا پھر معاملات کر کے وہاں سے کوئی پیسے ویسے پکڑیں گے اور جناب وہاں سے گرین سگنل لیں گے تاکہ یہ افغانستان پہ ان کو پاکستان کو دوبارہ چڑھ دوڑنے کا موقع ملے. اور پاکستان اکیلا نہیں چڑھے گا بلکہ کئی ممالک ان کے ساتھ چڑھیں گے. یہ انتہائی خطرناک کھیل جو ہے نا یہ پاکستان کھیلنے جا رہا ہے. تباہ ہو جائے گا پاکستان. میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں، آپ تباہی کی طرف جا رہے ہیں. اور یہ جو میں نے آپ بتایا کہ نیو دہلی میں اس وقت جو دنیا کی 20 بڑی ایجنسیاں شامل ہیں، پاکستان نہیں ہے اس کے اندر. پاکستان نہیں ہے. پاکستان وہ جو کہتا ہے کہ ہماری ISI سب سے بڑی ایجنسی، پاکستان نیوکلیئر طاقت کا حامل ملک، پتہ نہیں ہے کہ نہیں، اللہ بہتر جانے، مجھے نہیں پتا. اور پاکستان جس کی 25 کروڑ عوام، پاکستان جس کے پاس 7.5 لاکھ فوج، ٹھیک ہے، اس کی ایجنسی کو اور اس کے لوگوں کو کسی نے نئی نیو دہلی میں بنانا پسند نہیں کیا کہ بیٹھ کے کوئی بات ہی کر لیتے، کیونکہ ان کے خلاف ہی انہوں نے بات کرنی ہے. UAE، سعودی عرب، پتہ نہیں کون کون سے، انڈونیشیا، ملائیشیا، سب گئے. تلسی گیبارڈ نے اجیت ڈوبل کے ساتھ بیٹھ کے سائیڈ لائن پہ پاکستان کے حوالے سے اہم مجھے پتہ لگا کہ بات چیت ہوئی ہے اس خطے اور پاکستان کے حوالے سے. انتہائی خطرناک صورتحال ہے پاکستان کے لیے. میں بتا رہا ہوں بہتر ابھی بھی بہتر ہوگا کہ اگر عمران خان کو یہ رہا کر دیتے ہیں اور عمران خان کو APC کے اندر عمران خان کو لے کے آئیں. میرا یہ مشورہ ہے. میں دیکھیے میں ظاہر بہت ساری باتوں کو نہیں کرتے، مجبور ہوتے ہیں میں نے بار بار ایک لفظ استعمال کرتا ہوں کہ میں نے چیس دیکھا ہوا ہے، شطرنج میں نے دیکھی، اس لیے بار بار یہ الفاظ کہتا تھا کہ پاکستان تباہی کی طرف جا رہا ہے. شطرنج کی ووٹیں میرے سامنے ہیں، مجھے سامنے چالیں چل رہی ہیں. تو اس لیے ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ شطرنج میں جو مہرے آگے پیچھے ہو رہے ہیں مجھے پتا ہے. بہتر یہ ہے کہ عمران خان کو APC کے نام پہ باہر نکالا جائے، اعتماد میں لیا جائے. کیونکہ اگر عمران خان نے آ کر کھڑے ہو کر یہ بات میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کہہ دیا کہ دہشت گردی ختم ہوگی، دہشت گردی بالکل ختم ہو جائے گی. پوری قوم عمران خان کے ساتھ ایک ایک گلی کے اندر نکل جائیں گے. 25-20 کروڑ عوام دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے کے لیے، ان کی صفوں کو ختم کرنے کے لیے. کوئی بھی نان اسٹیٹ ایکٹر پاکستان کے بارڈرز کے اندر نہیں رہ سکے گا. اور پھر دوسرا سب سے بات ہے کہ جب پوری پاکستان کی قوم اکٹھی ہو جائے گی تو پاکستان کے اوپر کسی کو چڑھائی کرتے ہوئے، چاہے وہ امریکہ ہو یا چاہے کوئی بھی ہو، XYZ،
10 دفعہ سوچنا پڑے گا. مت بھولے کہ یہ وہی عمران خان ہے جس نے نیٹو کے یہاں موجود ہوتے ہوئے نیٹو کی سپلائی بند کر دی تھی. اس لیے بند ہو گئی تھی. اور کوئی کیا امریکہ اس وقت حملہ نہیں کر سکتا تھا پاکستان پہ؟ اس لیے نہیں کر سکتا. وہ پتا تھا کہ عمران خان کے ساتھ قوم کھڑی ہے. تو اگر پاکستان کو بچانا ہے تو اسٹیبلشمنٹ کو میرا مشورہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ بیٹھ کے بات کر لے. سنا یہ ہے کہ ابھی بات چیت ہو رہی ہے، اور کل مجھے بتایا گیا کہ آج جس وقت خیال ہوتا ہے شام تک ڈی جی ISI کی اور آرمی چیف کی بھی اس حوالے سے کوئی بات ہونے والی ہے. اگر ہو جائے، کیونکہ میرے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ اس حوالے سے عمران خان بھی کے ساتھ بات چیت کرنے اور ان کے APC میں بلانے پر بھی کوئی بات چیت ہوگی. اگر یہ ہے تو بہت اچھا ہے. اس کو بھی اب آپ سمجھیں کہ صبح کا بھولا اگر شام کو گھر آ جائے تو اس کو بھولا نہیں کہیں گے. کر لیں آپ، بہتر ہے آپ کے لیے، کیونکہ دنیا کے حالات بہت خراب ہو رہے ہیں. ٹرمپ نے کل یمن کے اوپر تمام فوجی علاقوں پر حملے کا آرڈر کر دیا اور ہوئے ہیں بڑے خطرناک حملے. اور مشرق وسطیٰ میں ایک نئی جنگ جو ہے نا، یہ اس کے بعد دوبارہ شروع ہونے لگی ہے، کیونکہ ٹرمپ نے ایران کو واپس فوراً طور پہ کہہ دیا تھا کہ آپ اپنی مدد بند کر دیں. لیکن ایران ڈرا نہیں. ایران نے ادھر کہا ہے، ٹرمپ نے ان کو دھمکی دی، اور دوسرے ایران نے جناب 3 میزائل دھڑا دھڑ اٹھا کے تجربے کر دیے بڑے بڑے اس نے. اور ایران نے کہا ہے ٹرمپ کو اس کے جواب میں، ٹرمپ کی دھمکی کے جواب میں، کہ آپ نے جو یمن پہ حملہ کر دیا آپ کر دیں، آپ کو یمن تو جواب دے گا، ہم بھی جواب دیں گے. اور انہوں نے کہا کہ ہمارے میزائل جو ہے نا دشمنوں پر گرنے کے لیے بے قرار ہیں. بڑی خطرناک صورتحال ہے. کیوں؟ اس لیے کہ چین نے کہہ دیا ہے ایران کو، چین نے کہہ دیا ہے کہ آپ بالکل ڈٹ جائیں، آپ کو جو میزائل کا مسئلہ ہے، جو بھی سارے معاملات ہیں، ہم آپ کو میزائلوں کی تیاری کے لیے ہزاروں ٹن مواد دینے کے لیے تیار ہیں. دوسری طرف آپ کو پتا ہے کہ روس کا آلریڈی ایران کے ساتھ معاہدہ موجود ہے. انتہائی خطرناک صورتحال دنیا کی ہوتی جا رہی ہے. دوسری جانب روس اور یوکرائن کی جنگ ٹرمپ بند کروانا چاہ رہے تھے، لیکن وہ بند ہوتی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ مسلسل جو ہے نا حملے یوکرائن کر رہا ہے. اور یوکرائن کے پیچھے اب آ کے یورپ کھڑا ہو گیا. جو برطانیہ کے وزیر اعظم ہے اسٹارمر، انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا، اسٹارمر نے، اور فرانس کے جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے کہہ دیا ان کو، ڈو وٹ ایور یو وانٹ، مارو جو چاہے کرتے ہو کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں. نتیجہ کیا ہوا کہ یوکرائن نے دوبارہ حملے کرنے شروع کر دیے فرانس اس پہ، رشیا کے اوپر. بڑی خطرناک جنگ چل رہی ہے. اور آج صبح یہ فیصلہ ہوا ہے، اتوار کے کل رات ہفتے کو فیصلہ ہوا ہے کہ 20,000 نوجوان جو ہے نا وہ پیس کیپنگ فورس جو ہے نا وہ اتاری جائے گی یوکرائن کے اندر. اور روس کہہ چکا ہے کہ اگر ایک بھی بندہ یہاں پر پیس کیپنگ فورس کا اگر آیا یورپ کا، تو ہم پھر نیوکلیر ہتھیار چلا دیں گے. تو ادھر سے بھی نیوکلیر ہتھیاروں کی تیاری اور ان سے بچنے کی تیاری جو کی جا رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یورپ بھی جو ہے اس وقت جو ہے اللہ خیر کرے دوسرا مشرق وسطیٰ بن سکتا ہے. دنیا انتہائی خطرناک سچویشن کے اندر جا رہی ہے. یہ ایک خطہ ہے جو ایشیا کا اگر کہیں بچ سکتا ہے، چین ہے یا پاکستان ہے، یا تو اس کو بچانے کے لیے ہمارے لوگوں کو چاہیے، ہماری قوم کو چاہیے کہ کھڑے ہوں اور کھڑے ہو کر اپنا کردار ریاست کے اوپر اپنی ملکیت ظاہر کریں، تاکہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اور یہ حکومت جو ہے ان کے کان میں نکیل ڈالی جائے اور ان کو کہا جائے کہ تم انسان کے بچے بنو اور اس ملک کی سلامتی کی بات کرو. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.